بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم اخوان و احباب، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے جو بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اس قدر اہمیت تھی کہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں اس میں عبادت کا زیادہ ہی اہتمام کیا کرتے تھے اور اس میں عظیم اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ عظیم رات مل جائے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں مختصراً ان اعمال کا ذکر کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اس عشرے میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم بھی اس عشرے میں وہ اعمال انجام دے سکیں اور اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے شب بیداری کرتے تھے، قیل و قال، ہنسی مذاق یا کسی اور مقصد کے لیے رات نہیں جاگتے تھے۔ یعنی مقصود رات جاگنا نہیں بلکہ اصل مقصد رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر کوئی ان راتوں میں جاگتا تو ہے مگر عبادت کی بجائے وہ اپنے آپ کو لہو و لعب، کھانے پینے یا سیر سپاٹے میں مشغول رکھتا ہے تو اس کا سو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ عبادت میں نہیں بلکہ غلط کاموں میں اپنی نیند قربان کر رہا ہے اور اسے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے اہل و عیال، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں میں سے جو قیام کر سکتے ہوں ان کو بھی جگانے کا اہتمام کریں تاکہ وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق بنیں۔ دراصل اس میں تربیت و اصلاح کا عظیم پہلو مضمر ہے جو گھر والوں کی خیر خواہی اور خیر میں ان کی تربیت میں باپ اور مربی کی بڑی ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ خیر و بھلائی کے کاموں میں اپنے اہل و عیال کو بھی شریک رکھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خیر کے کاموں پر ان کی تربیت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اور ہمارے بچے سڑکوں پر کھیل تماشا کر رہے ہوں اور ہماری خواتین بازاروں میں ٹہل رہی ہوں۔ ماہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں سے اگر ہم اللہ کی توفیق سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال اس سے محروم نہ رہیں، بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس مبارک مہینے کی قیمتی ساعتوں سے کما حقہ استفادہ کر کے نیکیوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں مباح کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بالکل فارغ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے اور اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیحین میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھنے لگیں۔ محترم اخوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں بھی آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت و بندگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کی مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لینی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی جگانا چاہیے اور ہو سکے تو اس عشرے میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ اگر پورے عشرے کا اعتکاف نہ ہو سکے تو 1-2 دن کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اعتکاف کی نیت سے کچھ گھنٹے ہی مسجد میں گزارنا چاہیے اور دنیا کی مشغولیات سے فری ہو کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ مساجد فرشتوں کا ماوا اور رحمت و خشوع کے مراکز ہیں۔ یقیناً یہاں آپ کو جو سکون ملے گا وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ یقین مانیے اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمیں وہ رات ضرور مل جائے گی جو 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں وہ رات نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔